فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولظمتہم ولعصمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج محمد والے کو۔ ارباب غم، ماتم داران سید الشہداء، خدا ہم سب کی سزا کو قبول فرمائے، اور جو مال ذکر حسین ہے کہ ایک دکھیاری ماں ہماری سزا کو دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز میں نے آپ کے سامنے کیا تھا سورہ فجر کی آیات کے ذیل میں، جو سورہ فجر کے ایک دم آخر میں 4 آیتیں ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو صاحب نفس مطمئنہ ہے، ارجعی، پلٹ آ، لوٹ آ، واپس آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف، اپنے معبود کی طرف۔ انداز تیرا یہ ہو کہ راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ جنت تیری منتظر ہے۔ تو اس ذیل میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی کہ اللہ نے کسی کو چننا ہے، اللہ کو کسی کو پرکھنا ہے، اللہ کی طرف سے کسی کا انتخاب ہونا ہے۔ اس انتخاب میں کوئی گڑبڑی کا اس لیے سوال نہیں کہ وہ عادل ہے، اور عادل ہے، اس کے سامنے سبھی بندے اس کے اپنے ہیں۔ امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ کون مطمئن ہے، اللہ نے اس عالم اسباب کو بنایا، اور ایک امتحان گاہ بنانے کے بعد کچھ امتحانات بھی پیش کر دیے گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں مبتلا امتحان کریں گے 5 چیزوں کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان تمہارا خوف سے ہوگا، یعنی زندگی میں بہت سے مرحلے آئیں گے کہ جہاں پر تمہارے سامنے خوف ہوگا، اور اس وقت تمہارے اپنے ایمان کو پرکھا جائے گا، تمہارے اطمینان کو پرکھا جائے گا۔ اگر تم خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے اور خوف میں خود مجھ کو فراموش کر کے اس کے دامن میں پناہ پا لی جو میرا دشمن ہے، تو تمہاری اپنی قسمت۔
لیکن اگر تم مطمئن رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا تو تمہیں جنت کی بشارت۔ تو خوف کے ذریعے ایک امتحان ہوگا، وجو بھوک کے ذریعے بھی امتحان تمہارا لیا جائے گا، ونقص من الاموال تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، والانفس صرف مال کا نقصان نہیں بلکہ تمہارے اپنے نفوس کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری اپنی ذاتی پریشانیاں ہوں گی، اس وقت آزمایا جائے گا کہ تم کتنے اللہ والے ہو۔ وثمرات اور کٹھن ترین مرحلہ تمہاری زندگی کا یہ ہوگا کہ تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اطمینان کو پرکھنے کے لیے شرط ہے امتحان لینا۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، اس لیے کہ میرے پاس فقط 2 شب ہیں اور اسی میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس بات کو عرض کروں گا، کیونکہ عظمت حسین میرا موضوع ہے کہ کائنات انسانیت میں آخر حسین مطمئن نفس قرار کیوں پائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اطمینان امتحان کے ذریعے طے ہوگا، اور امتحان چونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک ماسٹر کلاس روم میں ہے، بچوں کا امتحان ہو رہا ہے، بچہ سوال نہیں لکھ پا رہا ہے، سوال کا جواب، لیکن ماسٹر کو معلوم ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی نہ صحیح تھوڑی دیر بعد لکھ دے گا۔ بچہ اکتا رہا ہے لیکن ماسٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تک کہ 3 گھنٹے مکمل نہیں ہو جائیں گے اسے کلاس روم سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ لیکن اللہ کا یہ امتحان ہے، میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا، وہ اللہ کے جو رگے جاں سے قریب ہے، جو دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، اس کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارے اپنے نفس سے زیادہ تم پر مصیبت نہیں ڈالی جائے گی۔ امتحان ایک مصیبت کا نام ہے، تم امتحان دینے کے لیے کھڑے تو ہو گئے ہو، لیکن ایک امتحان لوں گا، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے تو فوراً دوسرا امتحان تمہارے سامنے آ جائے گا، دوسرے امتحان میں اگر ثابت قدم رہے تو تیسرا امتحان تمہارے سامنے ہوگا۔ لیکن پہلے ہی امتحان میں تم اضطراری اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہیں سے تمہیں ہٹا دیا جائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن تم خود بخود ہٹ جاؤ گے، اس لیے کہ تم وہ مطمئن نفوس میں شامل نہیں ہو سکتے کہ جن کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گزرتے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امتحان رگے جا سے قریب ہوں، نیتوں کا حال جانتا ہوں، توجہ دیجیے گا، رگے جا سے قریب ہوں، نیتوں کا حال جانتا ہوں۔ جہاں سے تم نے کہا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوگا تو مطمئن رہو، نفس سے زیادہ بوجھ میں ڈالوں گا نہیں، فوراً تمہیں ہٹا دیا جائے۔ دوسرا بندہ آئے، دوسرا ہٹا تیسرا بندہ آئے، تیسرا ہٹا چوتھا بندہ آئے، چوتھا ہٹا پانچواں بندہ آئے۔ یہاں بندوں کی کمی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ امتحان، اور ایک جملہ میں اور عرض کر دوں، امتحان شروع ہوگا سن بلوغ سے لے کر، جہاں سے واجبات شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک۔ یہ نہیں ہے کہ انسان 50 برس کی اس کو ملی اور اس نے سن بلوغ کے بعد 49 برس تک امتحان دیے اور 1 برس امتحان نہیں دیا، نہیں، آخری سانس تک تمہیں امتحان دینا ہے، اور شرط یہ ہے کہ آخری سانس تک صحبتیں اٹھاتے جاؤ، پریشانیاں اٹھاتے جاؤ، مصائب کی آماجگاہ بنتے جاؤ، لیکن اف نہ کہنا، بس نہ کہنا، بد دعا کے لیے ہاتھوں کا نہ بلند کرنا، گھبرانے نہ لگنا، پریشان نہ ہونا۔ خدا کی قسم حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے آخری لمحوں میں خود دشمن بھی اس بات کا ناقل ہے۔ ہاں، مقتل کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس وقت آقا حسین کے سینے پر ایک مردود سوار ہوا خنجر لیے ہوئے کن، تو اس نے سنا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، حسین کچھ بدبدا رہے ہیں، تو وہ ڈر گیا کہ رسول کا نواسا ہے، کہیں بد دعا تو نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے خدا کی قسم، یہ ہے عظمت حسین، جہاں دشمن حسین کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے کہ میں ڈر گیا، شیم کہتا ہے میں ڈر گیا، مجھے لگا کہیں حسین بد دعا تو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، اگر انہیں بد دعا دے دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو میں خنجر روک کے اپنے کان کو قریب لے گیا لبوں کے، تو میں نے سنا کہ واللہ وہ بد دعا نہیں کر رہے تھے، اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی آخری وقت تک تمہیں امتحان دینا ہے، آخری وقت تک، یہ آخری سانس ہے۔ اب یہ گردن کٹی آقا حسین کی، اب امتحان بظاہر ختم ہو جائیں گے، جب آخری سانس نکلے تو امتحان اور ثابت قدمی کے ساتھ امتحان کے میدان میں نکلے، اس کا گواہ کون ہو؟ خود شم نے گواہی دے کر بتا دیا کہ میں دشمن اپنی جگہ لیکن حسین کی عظمت جانتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہے تاریخ کا وہ بندہ کہ جسے ابتدا سے لے کر انتہا تک ان منزلوں میں امتحان دیا کہ جہاں لوگ تھرتھراتے ہوئے نظر آئے۔ تو امتحان لیا جائے گا،
ہر انسان سے امتحان لیا جائے گا، اور اس کے لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے 100 ڈنڈوں کی، اور آخری ڈنڈے کے اوپر سیڑھی کے اختتام پر جہاں پر سیڑھی ختم ہو رہی ہے وہاں پر راضیۃ مرضیہ کا اعزاز رکھا ہوا ہے، جہاں پہ اطمینان نفس کا اعزاز رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے چڑھ کے آ جاؤ۔ ایک زینہ بھی چڑھنا دشوار ہے، بڑا سخت ہے چڑھنا، لیکن جو بھی چڑھ کے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اور جو آخری منزل تک آ جائے گا تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جتنے اعزاز ہیں سب اس کے نام ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں لوگوں نے چاہا کہ اس منزل پہ پہنچ جائیں، کوئی 2 ڈنڈوں تک گیا، تیسرے ڈنڈے کی امتحان کی سختی دیکھی، معبود بس ہٹایا، کوئی 5 ڈنڈوں تک پہنچا، کوئی 10 ڈنڈوں تک پہنچا، کوئی 50 ڈنڈوں تک پہنچا، کوئی 90 زینوں تک چڑھ گیا، کوئی 95 زینوں تک چڑھ گیا، لیکن جب سختی دیکھی تو کہا معبود بس۔ کائنات انسانی میں لوگ اس زینے پر چڑھتے رہے جسے امتحان کا زینہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک حد آنے کے بعد کہتے تھے بس۔ لاکھوں سلام حسین ابن علی کے اوپر، ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا اس منزل آخری پہ پہنچ کر خود رب سے سوال کر رہا ہے معبود کچھ اور آواز قدرت آ رہی ہے بس آئے حسین بس، درود دیجیے محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ آج اور کل کی مجلسوں میں عرض کروں گا کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کو انالائز کیجئے۔ یہ ہم لوگ ذاتی جذبوں کے تحت اور محبت کے تحت ہائپربولک تھیم نہیں رکھتے ہیں آقا حسین کے لیے، بڑھا چڑھا کے آقا حسین کے کردار کو، شخصیت کو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کیا بڑھانے کا سوال ہی نہیں، میں نے کسی روز عرض کیا تھا، بڑھایا وہاں جاتا ہے جن کی حد مقرر ہوں، جن کی اوقات کا علم ہو، جن کی شخصیتوں نظروں کے سامنے ہوں۔ ارے آقا حسین کی زندگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو معلوم تو وہیں ہو سکتا ہے جہاں بڑھایا جائے۔ خدا کی قسم بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ صرف حسین کی زندگی کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین کو یہ اعزاز کیوں ملا۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں بات ہے تو شاید اس منزل تک آتے آتے آپ پوری طرح متوجہ ہوں گے کہ بندگی آسان نہیں ہے کہ جسے ہم آپ کہتے ہیں بندہ ہونا۔ بندگی کا ایک خاص مقام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اللہ کے مشیت کے سامنے وہ بندگی جو ہے وہ رہتی ہے۔ کوئی بات کہی ٹوک دیا گیا، کوئی منہ سے بات نکل گئی منع کر دیا گیا، کچھ سوچ لیا سمجھا دیا گیا، جہاں سے وہ مقام آ جائے اسے کہتے ہیں بندگی۔ جہاں سے کوئی فرشتہ آئے اور سمجھائے دیکھو یہ نہ کرنا، جہاں سے کوئی فرشتہ آئے اور سمجھا جائے کہ بعد درود و سلام خدا کا حکم ہے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، جہاں سے باقاعدہ ذات کا نوٹس لیا جائے اسے کہا جاتا ہے بندگی کا آغاز۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابھی ہم لوگ تو بس ہیں اٹھے اور بیٹھے اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کے بندے، یہ تو ہماری آوازیں ہیں جو آج تک شاید پہنچ بھی نہیں پا رہی۔ کمال بندگی یہ ہے کہ خود اللہ اپنے بندے کے متعلق کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، بس جہاں سے مشیت کی طرف سے آواز آئے کہ یہ میرا بندہ ہے وہاں سے ان امتحانات کا آغاز ہے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ اب یہاں سے اعزاز ملنا ہے، اعزاز ملنا ہے، راضیت مرضیہ کا اعزاز، بندہ ہو جانے کا اعزاز، خود اللہ اپنی جنت میں آفر کر رہا ہے اس کا اعزاز۔ پتہ نہیں کون سی اللہ میاں کی جنت ہے، یہ تو اللہ بہتر جانے، اس لیے کہ جن جنت کے بارے میں ہم لوگوں کی تمنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ آل محمد کی ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا کہ اللہ کی جو جنت ہے جس میں وہ آفر کر رہا ہے، نہ جانے وہاں کیا لگژریز ہوں گی، وہاں کیا اساس ہے۔ اس لیے کہ ہماری جنت تو سامنے کی ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ارے آل محمد کو جانے تو بہلول، آپ کل یا پرسوں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بہلول کے ہاتھوں میں جنت ہے، زمین پہ بیٹھا خط دے رہا ہے، بادشاہ وقت کی سواری آئی، ہٹو بچوں کا شور ہوا، ظاہر ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں، کوئی چیف منسٹر گزر جاتا ہے، آپ تو ہائی وے پہ رہتے ہیں، کوئی چیف منسٹر گزر جائے، کوئی منسٹر گزر جائے، اس سے پہلے پولیس کی گاڑیاں آگے چلتی ہیں راستہ صاف کرنے کے لیے، جس پہ چیف منسٹر کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو پریشان کرے وہ مار سکے، لیکن بادشاہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا،
بس موڈ خراب ہوا، گردن کٹ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ بادشاہ راستے میں وہ بھی بغداد اپنے کیپٹل میں نکل رہا ہو، کتنا ہٹو بچوں کا شعور ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پورا بازار خالی ہو گیا ہو، پوری روڈ خالی ہو گئی ہو، پوری راہ پہ سناٹا ہو، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ بادشاہ ادھر سے چلا اور ایک علی کا دیوانہ وہیں پہ بیٹھا ہے. شور مچتا رہا، آنے تو بادشاہ کو، ہمارا بادشاہ تو وہ ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہمارا بادشاہ تو امیر ہے، ہم اس بادشاہ کو کیا مانیں. یہاں تک کہ بادشاہ کو مجبوراً رکنا پڑا. کیا کر رہے ہو بھائی لوگ؟ اچھا ایک لمحے کے لیے رک جائیے. جو سوال کر رہا ہے نا وہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہا ہے. دیکھیے جملوں کو غور کیجئے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی علی کی ڈیوڑی چھوڑ کر. خلافت کس مصیبتوں میں پڑ گئی. کیا کر رہے ہو بھائی لوگ؟ اور ایک دیوانہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں گھر بنا کر بیچ رہا ہوں. ایک جملہ کہوں، یہ سوال ہی نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ بیچو گے. اس لیے کہ پہلے تو سزا دے دینا چاہیے تھا کہ خلیفۃ المسلمین میں ہوں، تمہیں رائٹ کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ سوال بے تابانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منتخب دنیا والے لاکھ کر لیں، خود ان کو حسرت ہے کہ کاش جنت مل جائے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. سامنے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے. میں مجھے رائٹ ہے، میں جانشین رسول ہوں، میں وارث رسول ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں پیغمبر، مجھے پیغام الہی آیا ہے اس کا امین ہوں اس وقت. کیوں؟ اس لیے لوگوں نے منتخب کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب پیغام الہی ادھر کے آپ امین ہیں، ادھر کے خلیفہ ہیں، ادھر کے جانشین ہیں، تو جنت بھی آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے. تو یہ طلب جنت کیا؟ خدا کی قسم یہی فرق ہے دنیا کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے، کہ ایک طرف یہ جنت کی طلب کر رہا ہے، دوسری طرف جسے اللہ منتخب کرتا ہے وہ جب بھی مصلی عبادت پہ جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے نہ جنت کے شوق میں عبادت کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں عبادت کر رہا ہوں، تجھے لائق عبادت جانتا ہوں اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے بنیادی فرق. کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا کے بیچ رہا ہوں. اچھا اتنے میں بیوی نے سوال کیا، سچ بتاؤ؟ کہا ہاں میں جھوٹ کہاں بولتا ہوں. کہا کتنے کے بیچو گے؟ کہا کون خریدے گا تم دونوں میں؟ کہا میں خریدنا چاہتی ہوں. زبیدہ واقعاً تم خریدو گی؟ کہا ہاں. کہا 1 درہم دے دو یا 1 روپیہ دے دو یا 1 وقت کا کھانا دے دو. کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ لو 1 درہم. یا بعض لوگ حکایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ لو آج شام کو آ جانا میرے پاس کھانا کھانے کے لیے، 1 وقت کا کھانا. سامنے نقشہ رکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون والا مکان تمہیں پسند ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں لفظوں میں نہیں بیان ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ کون سا مکان پسند ہے، اور یہ کہاں کی باتیں ہونی ہیں؟ جنت کی. میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے محلے میں کثیر تعداد میں مومنین رہتے ہیں، اور اللہ اور سلامت رکھے اور آباد رکھے، آپ لوگوں کو بھی آباد رکھے. ہاں اللہ کرے سب لوگ آباد رہیں جہاں جہاں شیعان آل محمد علیہ السلام ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں کہ وہ فلاں جگہ پر میرا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، ذرا اس کا نقشہ بنا دیجیے، کس طرح ترتیب دیا جائے گا. کہا چلیے لکھنؤ چلیے، پہلے وہ جگہ تو دکھا دیجیے. تو بغیر دیکھے نقشہ ترتیب دے دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بتاؤ کہ جنت میں کون والا مکان چاہ رہی ہو؟ جنت ملے گی مرنے کے بعد. بہلول پہلے دکھا کے بتا رہے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا چاہے زمین پر رہے، جو کچھ وہاں ہے، جو کچھ وہاں ہے اسے واقف ہے، دیکھ رہا ہے اپنی نظروں کے سامنے. کہا یہ والا مکان لے لو. چلی گئی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ دیوانے کے کہنے پہ آ گئی، پاگل ہو گئی ہو. کہ بس میری مرضی، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جنت میں مکان خریدوں. مجھے اس کی باتوں پہ بھروسہ تھا، مجھے اس کی باتوں پہ بھروسہ تھا، میں نے اس لیے خرید لیا. تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو. خود رات پہ بستر آرام پہ گئے اپنے، جیسے ہی سوئے خواب میں دیکھا کہ ہنگامِ حشر ہے، قیامت ہے، زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں.
اتنے میں میرے نام عمل کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. جب میرے نام عمل کو جانچا اور پرکھا گیا تو اس کے بعد میں نے ایک آواز سنی کہ فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم کی طرف. اچھا یہ خواب حسن ظہیر کا نہیں ہے، یہ خواب آپ لوگوں کا نہیں ہے، یہ خود وہ بیان کر رہا ہے، خود ہارون رشید بیان کر رہا ہے. ہارون رشید ہے کون؟ خلیفۃ المسلمین. ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، خلیفۃ المسلمین ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے ہکاتے ہوئے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. فرشتے ہکاتے ہوئے، جیسے گائے بیل کو ہکایا نہیں جاتا ہے، ہکاتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کون ہے؟ نائب رسول. اب سمجھے انجام کیا ہوتا ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب کیا انجام ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ دنیا والے جب منتخب کرتے ہیں اور ہر وقت کیا جاتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے خلیفۃ المسلمین کو ہکاتے ہوئے لے جا رہے ہیں. کہنے لگا جب مجھے ہکاتے ہوئے لے جا رہے تھے تو اتنے میں در جنت نظر آیا. تمنا تو تھی، میں نے جا کے دیکھا تو سامنے قصر نظر آ رہا تھا، محل نظر آ رہا تھا. میں نے جو غور سے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قصر زبیدہ، حاضر قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا قصر ہے. میں اور تھوڑا سا پڑھا، اب جو نیچے عبادت کی پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ کتنے درہم میں بہلول سے زبیدہ نے یہ محل خریدا. اب جب خواب سے بیدار ہوا تو اب راتی میں کہہ رہا چلو کسی طرح اسی راستے پہ چلو. خیر اس نے کہا صبح نمودار ہونے دو. جب صبح نمودار ہوئی تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بس کسی طرح جنت کی تمنا. ہائے خلافت کو اس عالم میں بھی ہم نے دیکھا ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ عجیب بے بسی و بے کسی کا عالم ہے. شاید یہ ہندوستانی سمجھدار تھے، ہندوستان میں آتے آتے خلیفہ اسی کو کہا گیا، انہوں نے کہا ہاں ان کو یہیں تک رکھو. بہرحال عزیزان گرامی، خواب سے بیدار ہو چلو اسی راستے پر. سواری تیار کی گئی، بلایا گیا. اچھا کیا بہلول کو معلوم تھا کہ یہ آج پھر آئے گا؟ ایک دن بنا رہے تھے، بیٹھے بنا رہے تھے، کیا ضرورت تھی دوسرے دن؟ نہیں، دوسرے دن اسی وقت جا کر بیٹھ گئے. اسی وقت کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ادھر سے ہارون آ رہا ہے، وہیں پہ بیٹھ گئے. پھر زمین پہ خط دے رہے ہیں. بادشاہ کی سواری آئی، بے قراری میں رکا. اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی جو کل کر رہا تھا. کا مطلب؟ کہ جنت میں مکان بنا کر بیچ رہا ہوں. کہ میرے ہاتھ بیچو گے؟ کہا اگر خریدنا چاہے کوئی بھی. کہا اگر میں خریدوں؟ تم؟ کہا میں اگر میں خریدوں؟ کہا اگر تم خریدنا چاہو تمہیں بھی مل جائے گا. کہ قیمت بتا دو. کہا تمہاری پوری سلطنت. تمہاری پوری سلطنت. یعنی بہلول دیوانے پن میں بہت خوبصورت بات کہے گئے. یہ جو غاصب ہو حقدار کو بٹھا دو تمہیں خود بخود جنت مل جائے گی. ایک دوسرے بھائی دیے محمد وآل محمد. ہاں تمہاری پوری سلطنت. یہ تو انصاف نہیں کیا، یہ تو انصاف نہیں کیا. کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا زوجہ کے ہاتھ بیچا تو ایک درہم مجھ سے سلطنت پوری مانگ رہے ہو. خدا کی قسم یہ ہوتے ہیں، ابھی ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے. یہ وہ ہوتے ہیں بندے، یہ اس منزل پہ پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں. بڑی حقارت سے گھورا. کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہ یہ تو انصاف نہیں کیا. کیا دل میں سوچا ہوگا جناب بہلول نے، جو خود غاصب ہے وہ حق کا طلبگار ہے. ہاں ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا چلو. کیا بتاؤں، میری بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جب جرمنی نے اور جاپان نے مل کر سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری دنیا کو پریشان کرنا شروع کیا اور ادھر اٹیک ہو رہا ہے فرانس اور دوسرے علاقوں میں، تو اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. تو انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک اپیل کی تھی ہندوستانیوں کے درمیان کہ ہم مظلوم انسانیت کو ظالم ہٹلر کے پنجے سے بچاؤ. تو جوش ملیح آبادی، ارے خلیق رحمت کرے، بڑا کیا مولا کا واقعی چاہنے والا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی زندگی بتاتا کہ انہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر دامن اہل بیت تھام لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو سنتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ یہ اپیل دائر کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہت سے اشعار کہے تھے، بہت شعر کہے تھے، اور انہی اشعار میں کی وجہ سے انہیں شاعر انقلاب کہا گیا. اور بڑی پہلو تھی ہندوستان میں، تو ان کی بدقسمتی تھی کہ پاکستان چلے گئے. بہرحال شبیر حسن خان چوش، کٹر شیعہ، بہترین مرثیہ گو، بڑے الزامات لگے، لیکن یہ داماد اہل بیت سے وابستہ رہے پوری زندگی. یعنی اپنے چچا سے الجھ گئے تھے فقط اس بات پر کہ علم اٹھے گا ملیح آباد میں. تو کہتے ہیں کہ کس زبان سے کہہ رہے ہو آج سوداگروں
دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو، جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پہ امن و بقا، ہاتھ ہے ہٹلر کا رقص قصوری کی بات پر، تیغ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آنکھ پر، اب پلٹ کے جو کہتے ہیں، بس یہیں پہ مجھے بہلول کی بات سے یاد آ گئے جناب جوش کہ اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، اور کیا سراج ظالموں کے لیے زیبا نہیں یہ شور و شین، کل یزید و شم تھے اور آج بنتے ہو حسین۔ ہاں یہ ان کا وہ کلام ہے، بڑا مشہور کلام ہے جسے شاعر انقلاب بنے، بس یہی جی چاہ رہا ہوگا جناب بہلول کا، اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، میر جعفر کی قسم کیا دشمن حق تھا سراج، ظالموں کے لیے زیبا نہیں یہ زور و شور و شین، کل یزید و شم تھے اور آج بنتے ہو حسین۔ یہ تو انصاف نہیں کیا بہلول کہ میرے ہاتھ بیچ رہے ہو تو پوری سلطنت آل محمد کا حق چھینا ہے، آج انصاف کے طلبگاری ہیں، کہ وہ اب روایت کے جملے یہ جو جملہ کہا اس لیے خرید رہا ہوں کہ وہ بغیر دیکھے غیب پر ایمان لائی تھی۔ ایک اور اصول قائم کر دیا کہ شرط محبت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے، وہ غیب پر ایمان لائی تھی اور تو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ تو عزیزان اکرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ میری جنت میں، میری جنت میں، میری جنت میں، وہ جو جنت جس کی ہم سب تمنا کر رہے ہیں وہ تو بہلول بیچا کرتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بس اور بات کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس موضوع میں اور گفتگو نکلتی چلی آئے گی۔ المختصر کمال بندگی یہ ہے کہ اس منزل امتحان پہ کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد میں امتحانات جتنے سخت ہوتے چلے جائیں راضی برضا رہے، اور ایک حد آتی ہے کہ جہاں پر آواز قدرت آتی ہے راضیتم مرضیہ، میں تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، یہ ہے بندگی کا کمال جو آقا حسین کے نام ہوا۔ بس یہاں پہ میں بات کو مختصر کر کے میں نے کہا اس موضوع سے ہٹتے ہوئے فقط ایک بات کہ کمال حسینی، عظمت حسینیت فقط یہی کافی ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ ہے کمال بشریت، یہ ہے کمال بندگی کہ جہاں پر اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ میں نے غالباً کسی دن سرسری طور پہ ایک جملہ کہا تھا کہ کمال بندگی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے جیتے جی یہ معلوم کر لے کہ اللہ اس سے راضی ہوا۔ دیکھیے ہم لوگوں کے جملہ واجبات، جملہ مستحبات، جملہ اعمال ایک پوائنٹ کے تحت، ایک نقطے کے تحت، اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقط ایک نقطہ۔ ہم نماز پڑھیں، مؤذن نے اذان دی، بھاگتے ہوئے مسجد پہنچے، نماز پڑھیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھا اللہ راضی ہو جائے، حج کیا اللہ راضی ہو جائے، خمس ادا کیا اللہ راضی ہو جائے، اماں کی خدمت کر رہے ہیں تصور میں اللہ راضی ہو جائے، ابا کا کہنا مان رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بھائیوں سے محبت اللہ راضی ہو جائے، محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ پوری زندگی کو اگر ہم لوگ انالائز کریں جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم یہ کریں تو ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور خدا کی قسم میں نے عرض کیا تھا کہ مرتے مرتے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہاں میری اس وقت جو عمر ہے، اگر آپ مجھ سے کہیے کہ میرے جملہ اعمال جو نیکیاں کی ہیں اللہ نے پسند کیا، میں یہی جواب دوں گا نہیں معلوم۔ یہ لوگ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اب تک جتنے اعمال کیے ہیں کہ اللہ نے وہ پسند کر لیے، سب جواب دیں گے نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے پسند کیے کہ نہیں، یہ اب اس کی مرضی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ پسند کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ کس وقت، بہت ممکن ہے کہ تکبر کی وجہ سے ہم کوئی عمل کر رہے ہوں، دکھانے کے لیے، جتانے کے لیے، دوسروں پر روب جھاڑنے کے لیے، کیا معلوم کس وقت کون سی نیت ہو جائے۔ ابھی ہم مولانا ترابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے کرتے خواب میں اس نے دیکھا کہ تمام حروف سونے کے نظر آ رہے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بیچ میں ایک آیت غائب ہے۔ پریشان ہو گیا، کہا میں نے یہ آیت چھوڑی نہیں تھی، میں نے پڑھی تھی۔ کہا بے شک پڑھی تھی، لیکن جس وقت تو یہ تلاوت کر رہا تھا باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، تو سمجھا کہ کوئی گزر رہا ہے، تو نے اپنی آواز کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ وہ بھی سن لے۔ اللہ کو وہ ادا پسند نہیں آئی
اور دوسری طرف ایک آدمی کچھ لکھ رہا ہے، پین کی نیب کے اوپر ایک پیاسی مکھی بیٹھ گئی اور اس نے قلم روک لیا، یہ پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لی، اللہ نے اس کی ادا کو پسند کر لیا۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا ٹف ہے مسئلہ کہ ہمارے زندگی میں کون سے اعمال اللہ پسند کر رہا ہے اور کون سے نہیں پسند کر رہا ہے، بس یہی فرق ہے آقا حسین میں اور جملہ انسانوں میں، کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے جیتے جی اعلان ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی، اور بقیہ جتنے دوسرے ہیں ان کے لیے ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں راضی ہو جا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہی فرق ہے، تمنا رہ جاتی ہے۔ بس یہاں تک لے آیا۔ اب ایک بات کہہ رہا ہوں، کمال بندگی، توجہ دیے گا میرے جملوں کے اوپر، بہت قیمتی جملے کہہ رہا ہوں، کہ کمال بندگی یہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارا رب ہماری زندگی میں ہم سے راضی ہو جائے، کمال بندگی، کمال بندگی۔ لیکن اس سے بڑھ کے کمال، مولانا سنیے گا، اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کرے بچوں تک یہ بات پیغام پہنچ جائے اور یہ بات میں سمجھا سکوں۔ کمال بندگی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے سنا ہے نا کہ بندے کے کمال ہے کہ اللہ اس کے جیتے جی اس سے راضی ہو جائے، لیکن بھائی یہ بھی کمال وہ نہیں ہے، اس کمال کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ راضی جلدی ہو جاتا ہے، مسئلہ کٹھن یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ ہاں، بندہ راضی ہو جائے، یہ ہے کمال بندگی۔ دیکھیے میرے جملوں کو غور کیجئے گا، میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کمال کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ سے اس لیے راضی نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کے پاس تمنائیں، اس کے پاس ضرورتیں، اس کے پاس خواہشیں، اس کے پاس ہے کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، ہر چیز اپنے پاس ہو جانے کے تصور، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں، یہ تمنائیں ہماری اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں کہ وہ جو سپریم پاور جو ہے وہ ہماری آواز کو سن لے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر وہ سن لے گا تو یہ تمنائیں میری پوری ہو جائیں گی۔ مثلا میں مثال دوں، معبود میرے پاس مکان نہیں ہے، اب روز صبح ظہرین میں مغربین میں نماز ختم ہوئی دعا مانگ رہے، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میاں میرے پاس مکان نہیں ہے۔ اگر 100 گز کا ایک کہیں پلاٹ مل جائے 200 گز کا تو معبود بڑا سکون ہو جائے گا، سب کے پاس مکان ہے، میرے پاس بھی مکان ہو جائے۔ اب صبح گئے مکان مل جائے، ظہرین میں گئے معبود کہیں پلاٹ مل جائے، مغربین میں گئے پلاٹ مل جائے تاکہ مکان بنا لوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ 2 مہینے دعائیں تو مانگ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، لیکن جب تک کہ قبول نہیں ہوتی ہے بندے کا موڈ خراب رہتا ہے، کب سے مانگ رہا ہوں، کب سے مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے زبان سے تو سب کہہ دیتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، لیکن موڈ کب سے مانگ رہا ہوں ابھی تک سنتا ہی نہیں۔ اب جب مکان پلاٹ مل گیا تو اب تمنا یہ 2 کمرے بن جائیں، اب اس کی دعا چل رہی ہے، معبود 2 کمرے، اس لیے کہ تو ہی بنا سکتا ہے، ہم مجبور ہیں، تو قادر ہے۔ تو ہماری وابستگی اس سے ہے، جو کچھ ہم کو حاصل ہونا ہے وہ اس سے ہونا ہے، اب ہم اسی سے طلب کریں گے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہے، وہ پڑوس میں جا رہا تھا، ایک چچا میاں گزرے، کہ چچا میاں ایک 10 روپے دے دیے، انہوں نے جھڑک دیا، ہی کرتا ہوا گھر چلا جائے گا، کبھی نوٹس نہیں لے گا۔ اگر کوئی دوست پوچھے گا بھی ہم یار کیا کہہ رہے تھے چچا سے، ہم کہنے لگے ٹرائی کر رہے تھے شاید مل جائے 10 روپے، لیکن اس کے چہرے پہ افسوس نہیں ہوگا۔ ایک غیر آدمی جا رہا ہے سامنے سے، غیر آدمی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، مانگے تھے، ایک ٹرائی کی تھی، ناکام ہو گئے، لیکن ابا جا رہے ہوں، چچا جا رہا ہو، سگا ماموں جا رہا ہو، بڑا بھائی جا رہا ہو، اور ایک بھائی کو ضرورت ہو، ایک بھانجے کو ضرورت ہو، اور ایک بیٹے کو ضرورت ہو، ابا ذرا 10 روپے دے دیے، اور ابا کی جیب میں پیسے بھی رکھے ہوں، اور ابا نہ دیں، دن بھر موڈ خراب رہے گا، کھانا چھوڑ دے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے جب تک کہ ملتا نہیں ہے راضی ہو نہیں پاتا۔ اچھا خدا کیوں راضی ہو جاتا ہے بندے سے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی تمنا نہیں، وہ ہے بے نیاز ہے، اور بے نیاز ایسا کہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے ہم سے۔ جب حاجت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، یہ حاجت نہ ہونا یہی سبب ہے کہ استغفار کے دروازے کھلے ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا ابا 10 روپے دے دیے،
اگر 10 روپے نہیں ملے تو موڈ خراب ہوا، ابا نے کوئی بات کہی بیٹے نے نہیں سنی تو اوائڈ کر جاتا ہے، خفا ذرا سا ہلکی سی خفگی ہوتی ہے، اور لیکن اس کا ارے ابھی شیطانی کر رہا ہے کہیں کھیل رہا ہوگا. بس یہی حال بندے اور معبود میں ہے. اس نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تو موڈ خراب ہے، مشیت ناراض ہے. روزہ نہ رکھو، نہیں رکھا مشیت ناراض. ماں باپ کا کہنا مانو، نہیں مانا تو مشیت ناراض. لیکن ایک بار اس بندے کو احساس ہوا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چلو معاف کیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ادھر کی ناراضگی وقتی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں توفیق دعا مل جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک ایک جملے کو غور کیجئے گا. توفیق دعا مل جائے. استغفار کے دروازے کھلے میں ہیں، آؤ توبہ کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. استغفار کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. گناہ ہو گئے، گھبرانا نہیں، نا امید نہ ہونا. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ سریع الرضا ہے، ماں سے زیادہ جل راضی ہو جانے والا ہے. پریشان نہ ہونا، بس یہی ہے انکساری کے ساتھ گڑگڑانا اس کے حضور میں، وہ راضی ہو جائے گا. مثلا ہم نے ایک گناہ کیا، جیسے ہی توبہ کی تمام لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو یہ گناہ کی معافی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا نہیں. ایک مثال دے دوں. جناب موسیٰ ناراض ہوئے قارون سے، بد دعا کی، اس کے لیے زمین پولی ہو گئی. جب وہ گھٹنوں کے تک زمین میں دھسا تو اس نے گھبرا کے کہا موسیٰ بچا لو، بچا لو، بچا لو. کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی حقارت سے جناب موسیٰ نے کہا. کمر تک آیا، موسیٰ بچا لو. کیا کہہ رہے ہو؟ گردن تک آیا. موسیٰ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میں اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں، مجھے اس مصیبت سے بچا لو. کیا کہا؟ یعنی توجہ نہیں کی اس کے اوپر، تجاہل عارفانہ جسے کہا جائے. میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہہ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہو. واصل جہنم ہوا، کوہ طور پہ تشریف لے گئے، معبود تیرا بندہ تیرے حضور میں. کیا کہہ رہے ہو؟ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے رب سے کہا معبود تیرا بندہ تیرے حضور میں، اسی ٹون میں، اسی لہجے میں جتنا موسیٰ قارون سے مخاطب تھے، آواز مشیت آئی. کیا کہہ رہے ہو؟ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے. معبود مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ افسوس موسیٰ، سنیے گا، راضیۃ مرضیہ. اگر اللہ راضی ہو جائے تو کمال بندگی نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے کمال بندگی ہے، لیکن کمال بندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تاریخ میں ایک منظر نظر آ رہا ہے. آواز ہے افسوس موسیٰ، میرا ایک بندہ قارون گناہگار صحیح، بار بار تیرے حضور میں گڑگڑا رہا تھا، معافی کا طلبگار تھا، ایک بار بھی اس کی نہیں سنی. موسیٰ کاش تم سن لیتے، اس کو معاف کر دیتے. موسیٰ وہ بدقسمت تھا. اب جملہ سنیے گا روایت کا. موسیٰ وہ بدقسمت تھا کہ وہ تمہارے حضور میں گڑگڑا رہا تھا، تمہارے سامنے توبہ کر رہا تھا. وہ بدقسمت تھا، کاش ایک بار مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ دیتا تو واللہ موسیٰ میرے اپنے حق کی قسم میں قارون کو بھی معاف کر دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یعنی یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں قارون جیسے گناہگار سے بھی راضی ہو جاتا. یہ ہے کمال وحدانیت کہ جہاں پر بندگی راضی ہونے کے لیے بندگی کے لیے بیٹھا ہے معبود، لیکن کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس ڈیمانڈز ہیں، نیڈس ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. آرزویں پوری نہیں ہوں گی موڈ خراب رہے گا، اس لیے ملنا اسی سے ہے. تو عزیزان گرامی دو باتیں ہیں. معبود اس لیے راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور دوسری طرف اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں، اور دوسری طرف بندہ اس لیے راضی نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ اللہ جیسا نہ بے نیاز ہے، نہ وہ اتنا خود مختار ہے کہ جو چاہے وہ حاصل کر لے. تو اب کمال بندگی حسین دیکھیے، خدا اس لیے راضی ہو جاتا ہے کہ بے نیاز ہے. تو اب آقا حسین اپنے رب سے راضی ہوئے ہیں تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی. یا تو یہ ماننا ہوگا کہ حسین بھی اللہ جیسے بے نیاز ہیں. دیکھیے خدا اس لیے راضی ہوتا ہے کہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی تمنا نہیں ہے. تو اب حسین کی رضا
اس بات کا ثبوت ہے یا تو حسین بھی اللہ جیسے بے نیاز ہیں، یا نہ جانے حسین کی زندگی میں اللہ نے کیا کیا حسین کو دے دیا۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ کہ حسین راضی نظر آ رہے ہیں، کیا کیا عطا کر دیا۔ دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو بندے کو سب مل جائے تو وہ راضی ہوگا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ حسین بھی خدا جیسے بے نیاز۔ اللہ اکبر، کیا کیا مل گیا یہ بہلول سے پوچھئے، کیا کیا مل گیا یہ ان کے غلاموں سے پوچھئے، ان کے معجزات اور کمالات کو دیکھ کے پوچھئے۔ ہاں حسین تو اس بندے کا نام ہے کہ جہاں امتحان سخت ہوتے گئے وہاں مسکراتا ہوا نظر آئے، وہاں چہرہ اور کھلتا چلا گیا، لاشوں پہ لاشیں بے شک اٹھا رہے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، جہاں نبوتیں ٹھٹکتی ہوئی رکی ہیں، جہاں انبیاء آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، ان منزلوں سے حسین آگے بڑھتے چلے گئے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، میری آواز گرفتہ ہے، بس فقط اتنا کہ جن منزلوں میں انبیاء کرام رکتے ہوئے نظر آئے، ان منزلوں سے حسین آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں یعقوب دیوانہ وار ہر آدمی والے سے سوال کر رہے تھے میرا یوسف کہاں گیا، وہاں کربلا میں نہ جانے کتنے یوسف حسین کے جا رہے تھے اور نظر نہیں آ رہے تھے، اور حسین کے سر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ایک نوشہ کا ماتم ہے، یتیم حسن کا ماتم ہے، قاسم کا ماتم ہے۔ میں کیا عرض کروں، ہم پھر کہہ دوں ایک بات کہ حسین کو ہم نے مجبوری کے تحت، چونکہ ہماری سماجی مجبوریاں ہیں کہ ہم نے رشتوں میں بانٹ دیا، ورنہ حسین کے سامنے جیسے علی اکبر بیٹا ہے ویسے ہی قاسم بیٹا ہے۔ اس لیے کہ 2 برس کا سن ہو اور بڑا بھائی اس بچے کا ہاتھ اپنے چھوٹے بھائی حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میرے بھیا حسین میرے ان بچوں کا خیال رکھنا، تو جب دنیا کا عام چچا بچوں کے باپ کے بننے کے بعد باپ کی طرح شفقت دیتا ہے نا کہ حسین، عزیزان گرامی اسی طرح چاہا ہوگا جس طرح علی اکبر کو چاہتے ہیں۔ لیکن کربلا میں اس معصوم سے بچے کا کیا عالم ہے، میں کون سے منظر سے شروع کرتے ہوئے شہادت جناب قاسم کو عرض کروں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس گھرانے کی شرافت کا پہلا منظر نظر آتا ہے شب عاشور، کہ جس وقت ایک بڑے سے خیمے میں آقا حسین تشریف فرما ہے، اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، اور شہداء کربلا کے اسماء گرامی آقا حسین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ جب سب کے نام لے لیے تو قاسم کا نام نظر نہیں آیا۔ روایت کے جملے ایک ننھا شہزادہ، ایک چاند کھڑا ہوا، امو جان کیا کربلا کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا تم موت کو کیسا سمجھتے ہو قاسم؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں چچا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ کہا تمہارا نام؟ کہا ہاں ہم سوال یہی کر رہے ہیں کہ کیا میرا نام شہادت کی فہرست میں نہیں ہے، شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کہا ہاں قاسم، سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ موت کو تم کیا سمجھتے ہو۔ قاسم تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے اور تمہارے کمسن بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ غیرت ہاشمی تھی، معصوم بچہ تڑپ گیا۔ اے امو جان اتنا بتا دیے کہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں۔ ہاں یہ شب عاشور ہے، قاسم نے یہ تصور میں بھی نہیں ہے، اور یہ گھر کا بچہ ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ خیام کا حملہ ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک منظر آئیے جناب ام فروہ کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ اللہ اکبر، شب عاشور ایک دوسرا منظر نظر آ رہا ہے جہاں مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے میں کسی ماں کے سلسلے میں کوئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فقط ایک بات جو میں سوچتا ہوں کہ کربلا کی ماں سب سے مظلوم ماں اگر کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ جناب قاسم کی ماں ہے، وہ ہے جناب ام فروہ۔ عزیزان گرامی میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا، کربلا کی ماں میں جو انتہائی مظلوم ماں نظر آ رہی ہے وہ ہے ام فروہ۔
آپ کہیں گے وہ کیسے؟ روایت کے جملے شب عاشور جب آقا حسین جب آقا حسین اپنے مصلی سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف گئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک آواز سنی، زینب کی آواز تھی، اونو محمد کو بلا کے بٹھا چکی تھی اور تقریر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اونو محمد دیکھو میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ تم میرے عزیز ہو، لیکن میرا ماجایا مصیبت میں ہے، کل بڑا ہنگامے سخت ہوگا، اے اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے تم دونوں نواسے ہو، بہترین جہاد کرنا، اس لیے کہ میرا بھائی میرا ماجایا حسین میں انہیں بہت محبت کرتی ہوں، میں اس سے بہت زیادہ چاہتی ہوں، دیکھو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایک قدم بھی میدان جنگ میں پیچھے آ جائے، اور خبردار اگر تمہارا یہ عمل ہوا تو سنو میں تمام چاہتوں کے باوجود تمہیں دودھ نہ بخشوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سوچئے گا کہ یہ اختیار لگ رہا ہے ایک ماں کا، بچے بیٹھے ہوئے خبردار اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو تمام چاہتوں کے باوجود دودھ نہ بخشوں گی۔ دوسری طرف جناب ام لیلہ علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں میرے لال تمہارا بابا بڑی مصیبت میں ہے، بہت سخت جہاد کرنا اور خبردار تمہارا ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنے پائے۔ لکھا یہ ہے کہ آقا حسین سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اب ہر ماں اپنے بچے کو درس دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے کس طرح جہاد کرنا ہے، لیکن یہی آقا حسین جب ام فروا کے خیمے کے قریب آئے تو یہاں انداز بدلا نظر آیا۔ ام فروا جناب قاسم سے کہہ رہی تھی بیٹا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ کل بڑا ہنگامہ سخت ہوگا، بڑی زبردست جنگ ہوگی، بیٹا میں صرف اتنا تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں، اے میرے لال حسن میرے لال قاسم اپنے بابا حسن کی لاج رکھ لینا، بہترین شجاعت کے مظاہرہ کرنا، اور میرے لال چونکہ حسن موجود نہیں ہے، میرا والی موجود نہیں ہے، تمہارا بابا موجود نہیں ہے، تو میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جہاد میں کچھ کمی آ جائے تو دنیا والے یہ کہیں کہ باپ زندہ نہیں تھا تو ماں نے ترغیب جہاد نہ دیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ میں نے کہا نا کتنا مظلومانہ انداز ہے، ماں کہہ رہی ہے خبردار ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو دودھ نہ بخشوں، خبردار جنگ کرنا، اور ادھر ایک ماں کہہ رہی ہے میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، بہترین جہاد کرنا۔ شاید یہی ملتجانہ انداز ماں کا ایسا تھا کہ اب جو صبح میدان جنگ میں قاسم گئے ہیں تو اندر تک چلے گئے اور ایک کرتا پہنے ہوئے، اللہ اکبر، ایک معصوم کے اوپر کربلا کی تاریخ میں ایک عجیب ظلم ہوا ہے۔ دیکھیے کچھ شہید کربلا کے بہت بے دردی کے ساتھ مارے گئے، میں کیا عرض کروں کس رخ سے جناب قاسم کے مصائب عرض کروں، بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے مارا ہے۔ اس میں جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں مارا، کربلا کے شہیدوں میں پہلا شہید جناب مسلم ابن عقیل کو، جس وقت آپ کو گلے میں گر گئے ہیں تو آپ لاچار آپ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، نیزے چبوئے جا رہے تھے، تیر برسائے جا رہے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسرے کربلا میں جناب قاسم، جناب عباس، خود آقا حسین، لیکن ہاں ان چاروں میں چاہے جناب عباس ہوں، چاہے آقا حسین ہوں، چاہے مسلم ابن عقیل ہوں، ان چاروں میں اور چاہے جناب قاسم ہوں، ان چاروں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ تین تجربہ کار ہیں، جوان ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن جب جناب قاسم کی رخصت ملتی ہے تو معلوم ہے کیا نظر آتا ہے، نہ زیرہ پہنے معصوم سا بچہ، ایک کرتا پہنے ہوئے، نہ سر پہ خود ہے، ایک کرتا پہنے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں گیا، جنگ کرنا شروع کی۔ اس کے بعد میں روایت کہتی ہے کہ ایک بار جب دشمنوں نے گھوڑے کو پے کیا ہے اور قاسم زمین پہ آ گئے تو چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک معصوم سا بچہ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، اور معصوم بچہ خیام حسینی کی طرف دیکھ کے آواز دے رہا تھا، اے امو جان قاسم کی مدد کرنے کے آئیے۔ روایت کے جملے کہ جیسے ہی آواز کا بلند ہونا تھا پیچھے سے کسی ملعون نے گرز مارا، ارے گرز کا پڑنا تھا، معصوم بچہ زمین پہ تڑپنے لگا، ادھر سے شیروں نے حملہ کیا، ادھر سے فوجیں بھاگی، بیچ میں جناب قاسم، ارے لاش قاسم پامال ہوتا چلا گیا۔ ایک ماں کی دولہا بنانے کی حسرت پامال ہو رہی تھی، ایک چچا ایک آواز دے رہا تھا، اے میرے لال قاسم میں شرمندہ ہوں کہ تم پکارتے رہے میں تیری مدد کرنا۔